حمل کی میراث کا بیان۔ وارثوں میں سے اگر کوئی وارث حمل میں ہے اور اسے لڑکا یا لڑکی ماننے کی صورت میں کچھ حصہ مل سکتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وضع حمل تک تقسیم میراث ملتوی کر دی جائے، تاکہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو بھئی لڑکا ہے لڑکی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ماں باپ فوت ہوئے تو بیٹا بیٹی کے اعتبار سے اس کو کیا ملے گا، یا بھائی یا بہن فوت ہوا ہے تو بھائی بہن کے اعتبار سے اس کو مرد ہے یا مؤنث ہے مذکر ہے اس اعتبار سے جو کہ اس کی میراث کم زیادہ ہوتی ہے تو تقسیم میراث کو تب تک ملتوی رکھا جائے۔ لیکن اگر دیگر وارثین وضع حمل سے پہلے تقسیم کا مطالبہ کریں تو دو مسئلے بنائے جائیں، ایک مسئلہ حمل کو لڑکا مان کر اور ایک لڑکی مان کر، پھر دونوں میں تجنیس کی جائے۔ تجنیس وہی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ دونوں مسئلے کا جو اپنے مخرج ہوگا، ٹھیک ہے، اگر تباین کی نسبت ہے ان میں تو کل مخرج، اور توافق یا تداخل کی ہے تو وفق اس کا ضرب دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کریں گے، اب جس وارث کا حصہ دونوں صورتوں میں یکساں ہو اسے اس کا پورا حصہ دے دیا جائے۔ دو مسئلے بنائے، ظاہر ہے حمل کے ساتھ دوسرے وارثین ہیں، تو اگر دونوں مسئلوں میں پہلے دیکھیں گے کہ بھئی دونوں میں ایک جتنا کس کو مل رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر ماں ہے، ماں کو ہم نے جب حمل کو مذکر مان کے بنایا تو ماں کو ایک مل رہا تھا، مؤنث حمل کو بنایا تب بھی ماں کو ایک مل رہا ہے، تو جس کو پہلے مذکر ماننے اور مؤنث ماننے میں اتنا ہی ملتا ہے پہلے اسے دے دیں گے اتنا ہی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کریں گے، اور جس وارث کا حصہ ایک صورت میں کم اور ایک صورت میں زیادہ بنتا ہو اسے کم حصہ دیا جائے۔ اب کسی اسی کا ہو سکتا ہے اس کو مذکر مانتے ہیں تو ایک کو مثال کے طور پر 10 مل رہا ہے اور مؤنث مانتے ہیں تو اس کو 8 مل رہا ہے، تو 8 مل رہا ہے پہلے وہ 8 دے دیں گے، پھر جو 2 ہے اور اس کے باقی سیام کو محفوظ رکھے جائیں، باقی 2 کو ہم کیا ہے محفوظ کر لیں گے، یعنی اس کو لکھ لیں گے کہ بھئی یہ 2 اس کے محفوظ ہیں۔ اب کیا ہوگا، اب پہلے اتنا سب کا دے دیا، پھر جب بچہ پیدا ہو تو جتنے کا وہ مستحق ہو محفوظ میں سے اتنا اسے دے دیا جائے، اور باقی میں سے جو وارث جتنے کا مستحق ہو وہ اسے دے دیا جائے۔ اب یعنی جو بچہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اس کو ہم نے کم مؤنث مان کر کم کی صورت بنائی تھی، تو اب جو پیدا جس کو جتنا ہوگا کم مل پورا جس کا ہو رہا تھا دونوں صورتوں میں اس کو تو دے دیا، اب جس کو کم مل رہا تھا اس کو کیا ہے اتنا پہلے اس کو دے دیں گے اس کو، اور جتنا بچ رہا ہے اس میں سے ان کو دے دیں گے۔ اب دیکھیے یہ اس میں ایک مثال بنا کر دے رہے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو فوٹو بھیج رہا ہوں، اس فوٹو میں میں نے تفصیل سے اس کو حل کیا ہے، پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ مثلا کوئی شخص ماں باپ بیٹی اور حاملہ بیوی چھوڑ کر فوت ہوا تو اس کا مال 216 سہام پر تقسیم ہوگا، جن میں سے ماں باپ کو 32 بیوی کو 24 اور بیٹی کو 39 سہام دیے جائیں گے، اور باقی 89 سہام محفوظ رکھے جائیں گے۔ تخریج حسب ذیل۔ چلیے اس میں آپ کو تخریج بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر ہم نے میت ہے، اس کی بیوی ہے اور باپ ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، اور اس کی کیا ہے بیوی حاملہ ہے، حمل میں اس کا بچہ ہے، چاہے وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے لڑکی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماں کو چونکہ بیوی کو چونکہ سمن ملے گا، اور ماں باپ کو سدس، ماں کو سدس، باپ کو بھی سدس، اور بیٹے کو پہلے مسئلے میں ہم مذکر مان رہے ہیں، مذکر مان رہے ہیں تو باپ کو سدس، ماں کو بھی سدس، اور بیٹا بیٹی چونکہ بیٹا ہو جائے گا تو یہ اسبہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، بیٹا بیٹی دونوں اسبہ بن جائیں گے، تو مسئلہ بنے گا 24 سے، ٹھیک ہے۔ اور ماں کو ہم دے دیں گے 3، بیوی کو دے دیں گے 3، باپ کو دے دیں گے سدس 4، ماں کو سدس دے دیں گے 4، 4 4 8 3 11 یہ ہو گئے، باقی بچے 13 یہ ہم بیٹا بیٹی جو ہے اسبہ ان کو 13 دے دیں گے۔
اب 13 یہ 3 پر تقسیم نہیں ہو سکتا برابر برابر، تو مسئلہ تصحیح کریں گے، 24 کو 3 سے ضرب دیں گے، اوپر 72 مسئلہ کیا ہے بن جائے گا، ٹھیک ہے، 72 تصحیح ہو جائے گا، یہاں پر 72 تصحیح ہو گیا۔ اب 72 میں سے ہم دیتے جائیں گے، تو بیوی کا ہو جائے گا 9، باپ کا اور ماں کا ہو جائے گا 12 12، اور بیٹی کا ہو جائے گا 13، اور بیٹے کا ہو جائے گا 26، ٹھیک ہے، یہاں یہ مسئلہ ہو گیا، اس کو مذکر ماننے پر اب یہ آ رہا تھا۔ اب ہم دوسرا مسئلہ بنا لیتے ہیں جس میں ہم حمل کو مؤنث مانیں گے، ٹھیک ہے، یعنی آپ ہمارا بیٹا بیٹی تھا، اب آپ 2 بیٹیاں ہو جائیں گی، تو 2 بیٹیوں کو 2 ثلث ملتا ہے، تو مسئلہ تو 24 سے ہی بنے گا، اور بیوی کو ہم 3 دیں گے، باپ کو 4، ماں کو 4، بیٹی کو، اور 2 بیٹیاں ہیں 2 ثلث، یعنی 16 ملے گا، تو 8 8 ہم نے ان کو دے دیا ہے، ٹھیک ہے، تو مسئلہ اول کر جائے گا 27، 3 بیوی کے اور 8 ماں باپ کے، 11 اور 16 ان کے، تو 27 مسئلہ اول کر گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر تجنیس کا عمل کرنا ہے ہمیں، پہلا مسئلہ ہمارے پاس 72 ہے، دوسرا مسئلہ 27 ہے، تو ہم ان میں نسبت دیکھیں گے کہ بھائی 72 اور 27 میں کیا نسبت ہے، تو توافق بالتسو ہے، یہاں پر دونوں 9 سے کیا ہے تقسیم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 72 کا وقت آئے گا 8، اور 27 کا وقت آئے گا 3، ٹھیک ہے، تو 3 کو ہم 72 میں ضرب دیں گے تو مسئلہ 216 سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور 27 کو 8 سے ضرب دیں گے تو یہ بھی کیا ہے 216 ہو جائے گا۔ اب ہم ضرب دیتے جاتے ہیں، اوپر ہم 9 کو 3 سے ضرب دیں گے تو بیوی کا 27 ہو گیا پہلے مسئلے میں، یا ماں کا 36 ہو گیا، باپ کا 36 ہو گیا، اور بیٹی کا اوپر والے میں 39 ہو گیا، اور بیٹے کا مذکر جس کو مانا ہے اس کا 78 ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر 8 سے ضرب دینا ہے تو بیوی کا یہاں پر 24 ہو گیا، ماں باپ کا 32 32 ہو گیا، بیٹی کا یہاں پر 64 ہو گیا، اور حمل مؤنث کا کیا ہے بھی یہاں پر 64 ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ان دونوں میں وارثوں میں سے کوئی ایسے ہیں جن کو دونوں صورتوں میں برابر برابر ملتا ہے، تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر بیوی کو 27 مل رہا ہے، یہاں پر 24 مل رہا ہے، یا 36 مل رہا ہے، ماں باپ کو یہاں 32 32 مل رہا ہے، تو ایسا کوئی بھی وارث نہیں ہے جن کو برابر برابر مل رہا ہے، سب ایسے ہیں کہ جن کو مذکر ماننے کی صورت میں الگ، مؤنث ماننے کی صورت میں الگ الگ مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جتنا بھی ہے جو جس کو کم مل رہا ہے اس کو ہم کم دے دیتے ہیں، تو بیوی کا 27 اور 24 ہے تو ہم 24 دے دیتے ہیں، اس کا 3 ہم محفوظ کر لیتے ہیں، باپ کا 36 ہے اور 32 ہے تو 32 ہم دے دیتے ہیں، 4 اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، ماں کا 36 ہے 32 ہے تو 32 ہم کیا ہے دے دیتے ہیں، 4 اس کا محفوظ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیٹی کا پہلے مسئلے میں 39 ہے اور یہاں 64 ہے تو 39 دے دیتے ہیں، یہاں پر 25 ہم محفوظ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تقسیم ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ تقسیم کاری ہو گئی، تو کل محفوظ جو ہے وہ کیا ہے 89 سب کیا ہے محفوظ ہو جائے گا، کل آپ محفوظ اب لگائیں گے تو کل 39 یہ محفوظ ہو گیا۔ اب ٹھیک ہے، اب کیا ہے دیکھیے، اب دوسرے پیج پر کتاب کے کہ اگر وہ بچہ لڑکی پیدا ہوتا ہے یا لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اب کیا کریں گے، تو کہیں گے پھر اگر لڑکی یا خنثی مشکل پیدا ہو، پھر اگر لڑکی یا خنثی عورت یا خنثی مشکل پیدا ہو، کیونکہ عورت اور لڑکی تو دونوں ایک ہی صورت ہے، خنثی مشکل میں بھی کم ہی حصہ ملتا ہے لڑکی والا، ٹھیک ہے، اس صورت میں لڑکی کو کم ملتا ہے تو خنثی مشکل کو بھی یہی ملے گا، پیدا ہوا، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا محفوظ میں سے اسے 64 سہام دیے جائیں گے، ہم نے یہ 64 سہام چونکہ مؤنث پیدا ہوا تو محفوظ ہمارے پاس 89 تھے، ٹھیک ہے، تو 64 ہم نے اس کو دے دیے جن کی وہ مستحق ہے، اور اگر لڑکا پیدا ہوا، لڑکا مرد پیدا ہوا، اور یہ اس وقت تھا کہ بچہ جب لڑکیاں
خنثی عورت یا خنثی مشکل پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اور لڑکا یا خنثی مرد اگر پیدا ہوا تو جو 89 ہم نے محفوظ کیے تھے اس میں سے کیا ہے، اسے 78 کیا ہے، اسے 78 دے دے گی، کیونکہ اس کا مذکر ماننے میں کیا ہے 78 مل رہا تھا۔ اور پھر جو چار چار ان کے بچے تھے، ہم نے 32 دیے تھے، ٹھیک ہے، یہاں پر ان کو مل رہے تھے 36 لڑکا ماننے میں، 36 اور 27، لیکن ہم نے کم 32 اور 24 دیے تھے، تو جو چار چار ہم نے اس کے محفوظ رکھے تھے ان کے ماں باپ، 24 32 ان کو کیا ہے ہم دے دیں گے، تو یہ صورت ان کی تقسیم کی ہو جائے گی۔ اب اگر دیکھیے آگے دیکھیے، اور اگر پیدا ہونے والا بچہ کسی وجہ سے وارث قرار ہی نہ پائے، ہم نے دو مسئلے بنا دیے تھے، ایک میں اس کو محفوظ رکھا تھا، ایک میں یہ کیا تھا، لیکن بچہ پیدا ہوا تو وہ کسی وجہ سے وارث نہ ہوا، وارث نہیں ہونے کی وجہ انشاءاللہ میں آگے آپ کو بیان کرتا ہوں کہ کب کب وارث ہوگا، کب بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا، تو چونکہ اس صورت میں پہلی بیٹی نصف کی مستحق ہے، پہلے مسئلے میں کیونکہ ایک ہی بیٹی ہوگی تو ظاہر ہے اس کو یہاں پر نصف ملنا ہے، ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے، بچہ یہ جو پیدا ہوا ہے اس کو تو وارث ہوا ہی نہیں، تو اس بیٹی کو کیا کیا جائے گا، اسے محفوظ میں سے 69 سہام مزید دیے جائیں گے، 89 ہم نے محفوظ کیے تھے تو ہم 69 اس کو دے دیں گے، کیونکہ 216 کا جو ہم نے اس کو دیا کتنا ہے 64 دیا ہے، ٹھیک ہے، اور 216 کا آدھا ہوتا ہے 108 نصف، تو اب ہمیں جو 60 میں ہم 64 دیے تو اب 69 اور اسے دینے پڑیں گے، تاکہ کیا ہے اس کا 108 اچھا سوری ہم نے 39 دیے تھے، ٹھیک ہے، اس کو 39 دیے تھے اور 25 ہم نے محفوظ رکھے تھے، تو 69 اور ہم اسے دے دیں گے تاکہ اس کا 108 کیا ہے پورا ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے 8 پورے ہو جائے، جو 216 کا ہے۔ بیوی کو 3 سیام مزید دیے جائیں گے تاکہ اس کے 27 سیام پورے ہو جائیں، کیونکہ ہم نے پہلے 24 دیے ہیں تو اب اس کو تو بیوی کو تو اتنا ہی ملنا ہے۔ اسی طرح ماں اور باپ کو بھی 32 دیے تھے تو 4 دے دیں گے، 36 ہو جائیں گے، جو کہ 216 کے سدس ہیں۔ اب محفوظ میں سے 9 سیام بچیں گے، ٹھیک ہے، 89 تھے ہم نے 80 تقسیم کر دیے، 69 بیٹی کو دے دیے اور باقی 4 ماں باپ بیٹی کو دے دیے۔ اب 9 سیام بچیں گے تو کیونکہ باپ یہاں پر اسبا ہے تو اسبا ہونے کی صورت میں کیا ہے باپ کو دے دیا جائے گا، تو اس طرح باپ کے کوئی 45 سیام ہو جائیں گے۔